أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد کی شان۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 157 کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے آپ کی خدمت میں۔ آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، صرف اللہ ہی مومنین کا ولی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سادہ سا اور بہت سمپل پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا سرپرست اللہ کے سوا کوئی ہے تو تم مومن نہیں۔ کیونکہ آیت اگر اس انداز میں پڑھیں، ہم داہنی جانب سے اگر دیکھیں تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہی مومنین کا ولی ہے۔ اب کسی کو پہچاننا ہے کہ میں مومن ہوں یا مومن نہیں ہوں تو وہ دیکھے کیا اس کا سرپرست خدا ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ ایک اور پیمانہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا سرپرست خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن وہ ہے کہ جس کا سرپرست فقط اللہ ہے۔ اب یہاں پر آ کے کل والی گفتگو کو جوڑتے چلیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل بیان کیا تھا کہ مومنین کے 3 ولی ہیں، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، ایک علی ولی ہے، اور آیتیں اس کے لیے شاہد ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کا ولی صرف اللہ ہو وہ مومن ہیں، تو دوسروں کو کیا ہوگا؟ ہمارا ولی تو رسول بھی ہے، ہمارا ولی تو علی بھی ہے، تو اب کیسے یہ معاملہ صحیح ہوگا؟ حقیقت میں جو اللہ کے بعد رسول کے پاس ولایت ہے وہ اللہ ہی کی ولایت ہے، اور علی کے پاس جو ولایت ہے وہ اللہ ہی کی ولایت ہے، کوئی اور ولایت نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہارا سرپرست علی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ اگر تمہارا سرپرست رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ ہر جگہ پر ایک چیز کامن آ رہی ہے کہ اللہ کے ان 2 نمائندوں نے جو سرپرستی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ اللہ سے ہٹ کر نہیں اٹھایا، وہ خدائی راستے پہ چل کر تمہارے سرپرست ہیں۔ اب اگر تم نے کسی اور کو اپنا سرپرست بنایا، کسی اور کو اپنا ولی بنایا جو راہ خدا سے نہ ہو، جو راہ خدا سے نہ ہو، جو خدا کا بنایا ہوا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ایمان کے دائرے سے خارج ہو۔ اب خود بخود جب ایمان کے دائرے سے خارج ہو تو اس سے طے بھی ہو جائے گا کہ جس کو تم نے سرپرست بنایا ہے وہ خدائی نمائندہ تو ہے نہیں، تو مانو کہ وہ طاغوت ہے۔ کیونکہ آیت کا دوسرا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے سرپرست طاغوت ہیں، شیطان ہیں، توسیہ پرست لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ایکسپینشن چاہتے ہیں، جو ہر جگہ پر اپنی حکومت چاہتے ہیں، وہ لوگ تمہارے سرپرست بن بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ تم مومن ہو نہ وہ خدائی نمائندے ہیں، تم بھی کافر ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ اب یہاں پر آ کے بات بالکل سادہ اور ختم ہو رہی ہے اس طریقے سے کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب نار ہے۔ سوال اتنا سا ہے کہ اصحاب نار کافر ہیں یا اصحاب نار طاغوت ہیں؟ 2 گروہ کی بات ہوئی ہے نا۔ ایک بات یہ ہوئی ہے کہ کافروں کے ولی اور کافروں کے سرپرست طاغوت ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ وہ ہیں کہ جہنمی ہیں۔ تو جہنمی کون ہیں؟ طاغوت ہے یا کافر ہے؟ چاہے طاغوت ہو چاہے کافر ہو، دونوں کا مرکز ایک ہی ہے، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، کیونکہ جہاں سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ طاغوت توسیہ پسندی کی طرف جاتا ہے۔ طاغوت کے لیے وسعتیں بہت معنی رکھتی ہیں، وہ ایکسپینشن کی طرف جاتا ہے، اپنی قدرت کو پھیلاتا ہے، اپنی طاقت کو پھیلاتا ہے، اپنی دولت کو پھیلاتا ہے، اپنے اقتدار کو پھیلاتا ہے، اور یہی چیز پائی جاتی ہے شیطان میں اور شیطان کی سارے چیلوں میں کہ ہمیشہ وہ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کی زندگی میں جو خواہش تھی کائنات کے آخر میں یعنی قیامت کے مرکز موقع پر ان کے لیے معاملہ بالکل برعکس کر دیا۔
دیکھیے پروردگار عالم نے جو دنیا خلق کی، اس دنیا کے اندر بہت محدودیت دے کر مومن کو بھیجا ہے۔ ایک تو انسان بنایا تو محدودیتیں کہ سب کچھ نہیں کر سکتا، آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کربلا میں نہیں ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو گھر پہ نہیں ہیں، یہ محدودیت تو ہے، انسان ہونے کا لازمہ ہے، تقاضا ہے۔ آپ بول سکتے ہیں تو دو زبانوں میں ایک ساتھ نہیں بول سکتے، ایک زبان ہے ایک مرتبہ چلے گی، دو کان ہیں تو جتنا سن سکتے ہیں، اسے سننے کی طاقت زیادہ نہیں ہے، آپ 1 کلومیٹر تک سن پائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے پاس محدودیتیں ہیں۔ یہ محدودیتیں تکوینی طور پر پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق میں ڈال کر زمین پہ بھیج دیا۔ اب زمین پر بھیجنے کے بعد بھی بس نہیں کی، بلکہ اس نے کیا کہا کہ کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا تسرفو، اسراف مت کرنا۔ آ گئی محدودیت، آ گئی نا، کہ کھانے کی اجازت دی، پینے کی اجازت دی، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھنے کے بارے میں تمہارے پاس آنکھیں، بہت کچھ دیکھ سکتے ہو، لیکن سب کچھ نہیں دیکھنا ہے، نامحرم پر نگاہ نہ اٹھے، آ گئی محدودیت۔ کان دیے، سب کچھ سن سکتے ہو جو تمہارے ریڈیس میں آتا ہے، لیکن پھر روک دیا کہ دیکھو تمہیں ہر چیز نہیں سننی ہے، جو تمہیں راہ خدا سے دور کر دے اس سے اپنے کانوں کو بند رکھو۔ پیروں میں طاقت دی ہے، چل سکتے ہو، اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہو، لیکن خبردار گناہ کے راستے میں مت چلنا۔ اب یہ جو محدودیتیں ہیں، ان محدودیتوں کو کہتے ہیں تکوینی محدودیتوں کے علاوہ تشریعی محدودیت، کہ شریعت آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ کام آپ کے لیے محدود ہو گئے ہیں۔ طاغوت اور کافر توسعہ پسندی چاہتا ہے، وہ جب یہ توسعہ پسندی چاہتا ہے تو دنیا میں شریعت کے قوانین کو رون دیتا ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے، لیکن مومن وہ اپنے آپ کو محدود سمجھتا ہے، اپنے آپ کو روکے رہتا ہے، تو دنیا اس کے لیے بن جاتی ہے قید خانہ۔ اب روایت کی طرف آ رہا ہوں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح سے ہے، اور یہ دنیا کافر کے لیے قید خانہ نہیں، وسعتیں ہیں، کیونکہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی معاملہ بدلے گا اور قیامت کا منظر آئے گا اور پروردگار عالم انسانوں کو تقسیم کرے گا کہ تم جنت کے رہنے والے ہو، تم جہنم کے رہنے والے ہو، تم شفاعت یافتہ ہو، تمہیں شفاعت نہیں ملے گی، جب لوگ تقسیم ہو جائیں گے تو لوگ جائیں گے اپنے اپنے راستے کی طرف۔ اب پروردگار عالم نے قیامت میں معاملہ بالکل بدل دیا، جنت کو اتنا وسیع بنایا، اتنا وسیع بنایا کہ انسان کی توسعہ پسندی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ایک مرتبہ جبرائیل کو خیال آیا کہ پروردگار عالم میں دیکھوں تو صحیح، تیری جنت کتنی بڑی ہے، مجھے اجازت دیں سیر کرنے کی۔ جبرائیل صاحب نے پرواز کی اور کچھ عرصے تک پرواز کرتے رہے، تھک گئے، پھر اجازت مانگی، پھر پرواز کی، تھک گئے، پھر اجازت مانگی، پھر پرواز کی، پھر تھک گئے۔ جب کافی اجازت لینے کے بعد اور تھکتے رہے، آگے بڑھتے رہے، ایک مرتبہ جملہ کہہ دیا پروردگار سے، خدا تو مجھے یہ بتا کہ میں نے زیادہ جنت دیکھ لی ہے یا زیادہ باقی ہے۔ اتنی پرواز کرنے کے بعد، اپنی اڑان بھرنے کے بعد یہ سوال کر دیا پروردگار عالم سے۔ نیچے سے ایک حور برآمد ہوئی اور اس نے کہا کہ جبرائیل اپنے آپ کو زحمت کیوں دیتے ہو، ابھی تم میرے دالان سے باہر نہیں نکلے ہو۔ یہ ہے جنت کی وسعتیں جو پروردگار عالم نے اس مومن کو جو یہاں محدود کیا تھا وہاں پر وسعتیں دینے والا ہے، ایکسپینشن دینے والا ہے۔ اس کے برخلاف اور جہنمی کے حال یہ ہے، کہا کہ فنا گناہ کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں ایک کنواں ہوگا، اس کنویں میں آگ بھری ہوئی ہوگی، اس آگ میں ایک صندوق ہوگا، اس صندوق میں سانپ ہوں گے، اذیت دینے والے جانور ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، اور ان کے ساتھ یہ آدمی رہے گا۔ اب محدودیتیں دیکھیے کہ کنواں ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے، اس میں صندوق ہے، اس کے اندر دوسرے جانور حشرات الارض موجود ہیں، اور وہاں پہ جہنمی کا رکھا جائے گا۔ اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ دنیا کس طرح سے ہے اور آخرت کس طرح سے ہے، یعنی پروردگار عالم نے اگر انسان کو، مومن کو اس دنیا میں محدود کیا ہے تو وسعتیں دے رکھی ہے پروردگار عالم نے قیامت کے دن کے لیے۔ اور اگر یہاں پر کوئی کافر، کوئی معاند، کوئی دشمن اہل بیت، کوئی طاغوت توسعہ پسندی کی وجہ سے اپنے حقوق کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے حقوق پر سوار ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم نے اس کو وہاں پر جا کر محدود کر دیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ آپ تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے تو دنیا دیکھی ہے۔
ہم نے جہنم نہیں دیکھی، پتہ نہیں جہنم کا وعدہ پورا بھی ہونا ہے یا نہیں ہے، جنت کا وعدہ پورا ہونا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ آپ یقیناً سوچ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہیں پہ کھڑی ہے جہاں سے بحث ہو رہی ہے کہ جنت کا وعدہ میرے نبی نے کیا ہے، جہنم کا وعدہ میرے نبی نے کیا ہے، اور ان کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر ذہن میں جنت نہیں آتی، شعور میں جنت نہیں آتی، اگر دماغ میں جہنم نہیں آتی، کوئی بات نہیں، لیکن نبی کا وعدہ تو آتا ہے نا۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جس نے ان کے درمیان رہ کر کہ جو صداقت نہیں سمجھتے تھے، صداقت کا درس پڑھایا ہے۔ اس شخص نے، اس ذات نے ان کے درمیان رہ کر کہ جن کے درمیان توسیع پسندی ایسی تھی کہ کسی کا پانی نہیں تھا، کسی کا گھر اپنا گھر نہیں تھا، کسی کی زمین اپنی زمین نہیں تھی، جس کا جب کوئی دل چاہتا جانوروں کی طرح سے وہ آگے بڑھ جاتا، انویٹ کرتا، حملہ کرتا، اپنا لیتا۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول نے ان قریش والوں کو، ان مکے والوں کو امانت کا سبق پڑھایا ہے۔ ایسے حالات میں کہ دیکھو میرے پاس تم نے کوئی چیز رکھائی ہے، میں چاہوں تو اس پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اس پہ قدرت لا سکتا ہوں، لیکن ہے میرے پاس تمہاری ہے، جب دل چاہے آ کر لے جانا۔ تمہیں اپنی ملکیت میں کسی قسم کا دغدغہ اور کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا مال محمد کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو کبھی وہ بے امانتی نہیں کرے گا۔ اب یہ دو باتیں جوڑ کر کے قرآن کے بارے میں آئیے کہ اللہ کا یہ نبی سچا بھی ہے، اس نے کہا کہ ایک ذات ہے وحدہ لا شریک مانو، اس نے کہا کہ دیکھو میں اس اللہ کی بات کرتا ہوں، اتنا زیادہ اس کا بھروسہ ہے کہ اس نے اپنا کلام میرے سپرد کیا ہے اور میں اس کے کلام کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیتیں وہاں سے لے کر یہاں پہنچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی امانت ہی تو ہے۔ ان دو باتوں کو اگر جوڑ لیں تو سمجھ میں آ جائے گی، بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے۔ اگر ایمان ہے، اگر ایمان ہے، محمد کو نبی مانتے ہو، محمد کو رسول مانتے ہو، محمد کو صادق مانتے ہو، محمد کو امین مانتے ہو، تو جو وہ لے کر آئے وہ سب کے سب حق ہے۔ جو وہ لے کر آئے وہ سب کے سب حق ہے، کیونکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے دے اسے لے لو، وما، اور وہ چیز جس سے تمہیں روک دے فانتہو، اس سے تم رک جاؤ، اپنے آپ کو پیچھے رہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو، اس قوم کو نبی نے دیا تو کیا دیا؟ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے دینے کو اس امت کو اخلاق کا درس دیا، امانت سکھائی، صداقت سکھائی، عبادتیں سکھائیں، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، والدین کا احترام سکھایا، حقوق نسواں کی بات کی، لڑکیوں کے حقوق کی بات کی، کیا کیا نہیں سکھایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دیا ان میں سب سے زیادہ واضح نظر آنے والی چیز کیا ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھ لیں، اس سیرت میں نظر یہ آتا ہے جس چیز کو بار بار دیا، جس چیز کو واضح طور پر دیا، وہ تھا علی کا تحفہ۔ اس امت کے حوالے اللہ کے نبی نے جو حوالے کیا، بہت کچھ دیا، سب کچھ حق ہے، سب کچھ سچ ہے، لیکن تحفوں میں ولایت علی ابن ابی طالب کا جو تحفہ دیا وہ سب سے واضح ہے، سب سے آشکار ہے، کیونکہ اس امت کو اس سے بہتر چیز نہیں دی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں کل آیت عقل کی میں نے، یہ وہ انسان ہے جو پہلا مسلمان ہے، یہ وہ انسان ہے جو پہلا مومن ہے، یہ وہ انسان ہے جو پہلا نمازی ہے نا؟ نماز پڑھنے والوں کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ مکہ کی سرزمین پر رسول جب کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبے میں نماز پڑھا کرتے تھے تو دو ہی لوگ ہوتے ہیں رسول کے پیچھے، ایک علی ہوتے تھے، ایک جناب خدیجہ ہوتی تھی، بس یہی دو۔ پہلا نمازی بھی علی ہے، پہلا ایمان لانے والا بھی علی ہے، پہلا اسلام لانے والا بھی علی ہے، اور تو سب چھوڑو پہلا مددگار بھی علی ہے، پہلا مددگار بھی علی ہے، پہلا حامی بھی علی ہے۔ جب لوگ رسول کو نہیں پہچانتے تھے،
جب بوڑھوں کے دماغ میں رسول نہیں آتا تھا، اس زمانے میں علی کے دل میں رسول رہتا تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ دیکھو توحید کیا ہوتی ہے، یہ جو تم نے 360 اور 365 بت بنا رکھے ہیں، ان کے خدا تو تم خود ہو، انہیں خود تم نے بنایا ہے، جسے تم نے بنایا ہے اسے پوچھتے شرم نہیں آتی؟ بڑی شرم دلائی گئی، لیکن نہیں آئی تو بڑی مشکلوں سے آئی، کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے آئی، کسی کے قبیلے کے سردار کی وجہ سے آئی، لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں آیا۔ لیکن علی وہ ہے کہ علی کے دل میں ایمان ایسا نفوذ کر گیا تھا، ایسا نفوذ کر گیا تھا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اور علی کے دل میں ایمان ایسا نفوذ کیوں نہ کرے جس کی پہلی غذا ہی لعاب رسول ہو۔ تو وہ تو ایمان کے ساتھ جس نے پرورش پائی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ رسول پر لوگ ایمان نہ لائیں، اس کے لیے قریش نے چالیں چلی۔ ان چالوں میں پروپیگنڈا کو بہت زیادہ دخل دیا، طاقت کے استعمال کے علاوہ۔ پروپیگنڈا 3 چیزوں کا کیا، کہا کہ یہ شاعر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں۔ اب شاعر اور ساحر کی بات میں کریں گے، لیکن یہ کہہ دیا کہ یہ مجنون ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے بارے میں جب جنون کا فتویٰ صادر ہوا، نعوذ باللہ دیوانے یہ کہا گیا، تو وہاں کے مکہ کے بچے اللہ کے رسول کے خلاف ہو گئے اور پتھر لے کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ از حضرت ابو طالب رسول کا دفاع کریں تو کیسے کریں؟ اگر بچوں کو مارے تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب سیاسی حربہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ حربہ ایسا چلا کہ اللہ کے رسول زخمی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ کار تبلیغ رک رہا ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے کبھی ان چیزوں کا شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ یہ تھا کہ مجھے تبلیغ کی اجازت دے دو، مجھے بولنے کی اجازت دے دو، مجھے بات تو کرنے دو۔ لیکن ان بچوں کے ذریعے سے وہ کام کیا گیا کہ اللہ کے رسول کسی جگہ اپنی تبلیغی کارروائی نہیں کر پاتے۔ گھر واپس آئے، جناب ابو طالب نے، رسول کے چچا نے، اپنے بھتیجے کو اس حالت میں دیکھا۔ اب کہنے کو یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ چچا نے بھتیجے کو دیکھا، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حامی نے محامی کو دیکھا، ہے نا؟ کیونکہ ابو طالب کا رشتہ رسول سے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، یا یہ وہ ہیں کہ جو اسلام کے محامی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو رسول کے حامی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو رسول کو خطرہ کس سے ہے؟ مشرکین سے ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک آ کے مشرکین سے کسی کو بچائے۔ بس ابو طالب کا بچانا بتا رہا ہے کہ ابو طالب کوئی مشرک نہیں ہے، بلکہ ایمان کے درجے پر ایسے فائز ہیں کہ ہمیشہ رسالت کی حفاظت کرتے پھرتے ہیں۔ اب جناب ابو طالب کے پاس جب یہ خبر آئی، یہ ہوا ہے، اب اگلا دن ہے، اب مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن اگلا دن یہ نظر آیا کہ رسول جب تبلیغ کے لیے باہر نکلے ہیں تو رسول کے ساتھ ساتھ ایک 9 سال کا 10 سال کا بچہ بھی ہے۔ بچہ ہی کہیں گے نا، ظاہری اعتبار سے۔ اب بچے آئے حملہ کرنے کے لیے، سنگ لائے، پتھر لائے اور رسول کے خلاف کارروائی شروع کی، تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنی آستینیں سمیٹ لی، اور آستینیں چڑھانے کے بعد کچھ دیر میں ماجرا ایسا بدلا کہ وہ بچے ایک جھنڈ کی صورت میں آئے تھے، بگھڑتے ہوئے اس حالت میں اپنے ہاتھ گھر گئے کہ کسی کو لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی کوہنی نکلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد قلت سے، شدت سے مکہ کے اندر احساس ہوا کہ ہمارے یہاں کمہار نہیں ہے، ہڈی جوڑنے والوں کی بڑی کمی ہے۔ اور وہاں علی کو ایک لقب ملا قزیم۔ قزیم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی توڑ۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے حضرت ختمی مرتبت کی حفاظت کے لیے بچوں پر اس طریقے سے حفاظت کی کہ وہ بچے اللہ کے رسول کے خلاف آئے تھے تو وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، خود بتائیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، لیکن بچوں کی مائیں نہیں بھولتی، بچوں کی مائیں نہیں بھولتی۔ بچے ضرور بھول جاتے ہیں، لیکن اگر کسی بچے کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو ماں ضرور یاد رکھتی ہے اس کی۔ اور مکہ میں بھی یہی ہوا۔
ابھی تو آغاز زندگی تھا، ابھی تو علی نے صرف جو ہے وہ ہاتھ چلائے تھے، ابھی علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں آئی تھی۔ تلوار تو ابھی بہت بعد میں آنے والی ہے، ابھی ہجرت ہوگی، ہجرت کے بعد جنگ ہوگی، اور جنگ احد کے موقع پر تلوار آئے گی، ذوالفقار آئے گی۔ خدا سلمان کے قاتل پر رحم کرے، لیکن السلمان منا اہل البیت، یاد رکھنا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، یہ مثال ایمان ہے۔ اب سلمان کا ایمان کا درجہ 10واں درجہ ہے، اس طریقے سے کہ ابو ذر دیکھ رہے ہیں کہ سامان رکھا ہوا ہے، اس دیگچی میں کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن گرنے نہیں دیتا۔ ایک اور مثال سن لیجیے، گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے سورہ سبا کی 14ویں آیت میں اس معاملے کو نقل کیا۔ حضرت سلیمان کی حکومت ہے، اقتدار ہے، اور وہ حکومت اور اقتدار جنوں کا ہے۔ ایک دن وہ اپنے محل کے بالا خانے میں تشریف لے آتے ہیں اور حکم صادر کر دیا ہے کہ خبردار کوئی میرے پاس نہ آئے، اور وہ بالا خانے سے دیکھ رہے ہیں کہ اجنہ کام میں مصروف ہے یا نہیں ہے، اور اسی دوران ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور اسی عصا کے دوران وہ محل تماشا ہے۔ ایک مرتبہ، اب یہ روایت کہتی ہے، آیت پڑھوں گا انشاءاللہ، ایک مرتبہ ایک خوبصورت سا نوجوان حضرت سلمان کے اس محل میں، اس قصر میں، اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلیمان اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کہا کہ میں منع کرتا تھا تم یہاں رہنا، تم کیسے آ گئے؟ کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، مجھے آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کون؟ ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے آیا۔ یہ بات کیوں؟ حضرت سلمان کی روح قبض ہو گئی۔ بالا خانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں جنوں کے کام کر رہے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے اور روح قبض ہو گئی۔ تیسرے جو جن ہیں جو حضرت سلیمان کے اقتدار میں ہیں، ان کا ایمان کیا ہے؟ ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ سلمان جی رہے ہیں، سلیمان جی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دیکھنے کی وجہ سے مسلسل یہ خدمت میں معمول ہے، کام روک نہیں رہے ہیں۔ اب انہیں کس نے خبر دی کہ حضرت سلیمان اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ پروردگار کہتے ہیں ایک دابۃ الارض نے، ایک جانور نے، ایک کیڑے نے، جو روایت بیان کا ایک دیمک ہے، کہ وہ دیمک آئی اور حضرت سلیمان کی عصا کو لگ گئی۔ جب یہ دیمک عصا کو لگ گئی تو حضرت سلیمان کا بیلنس آؤٹ ہوا اور وہ گر گئے۔ جب گر گئے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جنہوں کو بھی معلوم ہوا، تو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا سر پیٹ رہے تھے کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ دنیا سے جا چکے ہیں، ورنہ ہم تب سے ذلت سے بھاگ چکے ہوتے۔ جو نوکری کرنے کی ذلت ہے، جو خدمت کرنے کی ذلت ہے، حضرت سلیمان کے پابند ہوئے ہوئے تھے اور خبر نہیں تھی، اس خوف سے کام کر رہے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ یہ ہے آثار اعتقاد، یہ ہے آثار ایمان۔ اب حضرت سلیمان کی نظارت، ایک انسان ہے، نبی خدا ہے، لیکن انہوں نے جانا تو ہے، لیکن خداوند کے متعلق کی نظارت پر ایمان رکھو۔ خداوند کے متعلق میں دیکھ رہا ہے، وہ ناظر ہے، وہ سامع ہے، اس کا ہاتھ تم پر ہے، لہذا روئے زمین پر تم آئے ہو اور جی رہے ہو، بس رہے ہو، تو خبردار اس کے احکام کی مخالفت مت کرنا۔ ٹھیک ہے تھوڑی محدودیت ہیں، اس سے تمہاری زندگی میں کچھ پابندیاں عائد کی ہیں، لیکن یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عبادتوں اور ان پابندیوں سے ذات خدا میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، اور نہ کوئی زیادتی ہونے والی ہے۔ اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس طاقت کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس اقتدار کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس علم کی کمی نہیں ہے۔ تم جس چیز کو بھی دنیا کے تعبت میں دیکھ سکتے ہو، وہ سب کے سب خدا کے پاس ملے گا، اور اس کمی کچھ نظر نہیں آئے گی۔ ان کے پاس لوگوں سے چھینا ہوا ہے، اس کے پاس اپنا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے لوگوں سے چھینا ہوا ہے، ذہنی سازشیں استعمال کر کے لیا ہے، طاقت کا استعمال کر کے لیا ہے، دھوکہ دے کے استعمال کر کے لیا ہے، لیکن پروردگار عالم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اور جب اس کا ذاتی ہے تو وہ خود کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔
خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب درست دیتا ہے، بغیر حساب کتاب درست دیتا ہے، یعنی کہ تم سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیسے دیا ہے، لیکن اتنا ایمان رکھو کہ یہ اس کا دیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب تمہارے اس بات پر ایمان آ جائے کہ یہ اس کا دیا ہوا ہے تو خود بخود تمہاری زندگی اور تمہارے فکر سیدھے راستے پر چلی جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو مزید دیں گے، اور شکر کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے میں قبول تو کروں کہ میرا حق نہیں تھا اور فلاں نے مجھے دیا ہے، میرا حق نہیں تھا اور فلاں نے مجھے دیا ہے، اب میں اپنے رزق کو دیکھوں یہ میرے پاس موجود ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، وافر ہے، فراوان ہے، قلیل ہے تو میرے پاس، یہ میرے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ خدا نے دیا ہے، کوئی میرا حق تھا، میرا قرضہ تھا، کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، بغیر کسی حق کے اس نے مجھے دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات قبول کر لی، یہ احساس کر لیا کہ میرے پاس خدا کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے، اس کا احسان ہے، جیسے ہی میں نے احسان کو ریلائز کیا میرا دل جھک جائے گا، دل خاضع ہو جائے گا اور ارکان میں بھی حرکت آ جائے گی۔ جب کبھی انسان اپنے محسن کو دیکھتا ہے، اور اگر انسان صالح انسان ہے، محسن کو دیکھتا ہے تو دیکھتے اس جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے کچھ کہے نہ کہے، لیکن حرکت آ جاتی ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے بڑا آسان کیا ہے، اس کا احترام ہے، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایک دنیا کا محسن ہو تو انسان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پروردگار عالم جو کائنات کا خالق ہے، جس کا دیا ہوا سب کچھ ہے، انسان کیوں نہیں اس کے لیے کبھی کھڑا ہو جائے، کبھی جھک جائے، کبھی سجدے میں چلا جائے، عبادتیں کرنے لگے، ریاضتیں کرنے لگے۔ اب معنی پیدا ہو جائے گا خود بخود کہ عبادت میں نماز کا کیا معنی ہے۔ جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ جو میرے پاس ہے میرا حق نہیں تھا، اس نے مجھے دیا ہے، اب اس کی دین ہے، خود بخود انسان کی یہ جو عبادت ہے اس میں ایک الگ انقلاب پیدا ہو گیا ہے، ایک الگ تبدیلی واقع ہو گئی۔ اب یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ فقط اللہ کا احترام ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پروردگار عالم تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں بلکہ جھک جاتا ہوں، رکوع میں چلا گیا، تیرا احسان ہے، بلکہ یہ بھی نہیں میں سجدے میں چلا جاتا ہوں، تیرے سامنے تو میں خاک ہوں، میں اپنے آپ کو اس زمین سے نکلا ہوں، اسی زمین میں جانا ہے، اے پروردگار عالم تیرا احسان ہے۔ کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس احساس کے ساتھ کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے، احسان ہے، اس احساس کے ساتھ عبادت ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے، ایک نئی شان عبادت میں آتی ہے، آتی ہے کہ نہیں؟ بالکل آتی ہے۔ اگر عبادتوں کا رنگ دیکھنا ہے تو کربلا میں عبادت کس شان سے کربلا میں ہو رہی ہے۔ یہاں تو ہم خدا کے اس بات پر احسان مند ہو رہے ہیں کہ وہ دے رہا ہے، کربلا والے اس بات پر احسان مند تھے کہ وہ دے رہا ہے۔ حضرات بات کیجیے، کربلا والوں کی سوچ کیا ہے، کربلا والوں کی مینٹلٹی کیا ہے، اس بات پر سجدے ہو رہے ہیں کہ پروردگار تم نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں آزمایا۔ برائے گفتگو یہ شہدائے کربلا بلند تر سلام۔ نہ فقط یہ کہ شکر کرتے تھے، نہ فقط یہ کہ پروردگار عالم کے سامنے شکر کرتے تھے، لیکن اس شکر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ شکر ان چیزوں پہ کرتے تھے جن تک دنیا والے صبر کرتے ہیں۔ تکلیفوں میں پیاسے ہو تو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، یا یہ کہا جائے گا شکر کرو۔ بھائی شکر کا ہم وہاں کرتے جہاں ملتا ہے، جہاں ہمیں ملتا ہے، پانی پیا شکر کرو، کھانا کھایا شکر کرو، لیکن اہل بیت علیہ السلام کربلا میں پانی سے محروم ہے اور شکر کر رہے ہیں، جانوں سے محروم ہونے والے ہیں اور شکر کر رہے ہیں، خاندان عصمت کے سروں کی چادریں سلب ہونے والی ہیں اور شکر کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب شکر کر رہے ہیں ان باتوں کو جس باتوں کو دنیا والے صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق دیکھنے سے، ویژن سے ہے۔ تم کس چیز کو کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں پانی ملا
تو تم نے دیکھا کہ نعمت ہے اور نعمت کا شکر کر دیا. اہل بیت کو پانی نہیں ملا تو انہوں نے کہا یہ بھی نعمت ہے. نعمت کیسے ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس امتحان کے قابل تو سمجھا. پروردگار عالم نے ہمیں اس امتحان کے قابل تو سمجھا اور یہ امتحان پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہے. لہٰذا وہ یہاں پر کیا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ شکر کرتے ہوئے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک منزل سے جو قافلہ چلا تھا مدینہ سے مکہ کی طرف اور مکہ سے کوفے کی طرف جا رہا تھا. ایک منزل پر پڑاؤ آرام کیا, استراحت کی اور اس کے بعد جب چلنے کا وقت ہوا تو حکم دیا کہ اپنی اپنی مشکوں میں پانی دیا. اب یہ پانی تو بھرا گیا, معلوم ہے کہ اگر منزل پر کوئی جگہ ملے گی تو وہاں ہم دوبارہ بھر لیں گے, ورنہ یہ ہمارے لیے پانی ہے. اس قافلے کے مختصر سے لوگوں کے جن کی تعداد 200 سے بھی کم ہے, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ان کے کام آئے. ابھی یہ پانی لے کے چلے تھے, کسی نے تکبیر کی آواز بولی, اللہ اکبر. اور کیا ہوا؟ کہا کہ وہاں نخلستان نظر آ رہا ہے, کھجوروں کا باغ. کہا کہ 25 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں. کسی نے کہا یہاں آس پاس تو کوئی باغ نہیں ہے. امام حسین نے کہا کہ ذرا غور سے لوگوں کیا ہے. اب جو لوگوں نے ذرا غور سے اس صرف میں دیکھا کہ جہاں پہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ باغ نظر آ رہا ہے کھجوروں کا, کہا کہ یہ تو نیزے ہیں اور گھوڑوں کے کان ہیں جو نخلستان کی طرح نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ کوئی لشکر ہے جو ہماری طرف چلا. امام حسین نے کہا کہ یہاں کوئی تنازع ہے, کوئی ایسی جگہ کہ ہماری پشت پر کوئی قلعہ ہو جائے اور سامنے سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. ایک قلعہ ڈھونڈا کیا, اس کی اور قلعہ کا انتظار کیا. وہ دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے, 1000 افراد کے مشکل لشکر, اور یہاں پہ 200 سے بھی کم افراد ہیں اور اس میں خواتین بھی ہیں. جب لشکر قریب آیا تو پیاس سے بہت بھاگ, پانی اپنی منزل سے بھر چکے ہیں, منزل سے آگے بڑھ چکے ہیں, سفر شروع ہو چکا ہے, سامنے سے آ رہے ہیں پیاس. اور یہ کون ہے؟ وہ کا لشکر ہے. پیاس کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ پیاس کی وجہ سے ٹکمگا رہے ہیں. بڑا حسین نے صدر کیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے, ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے, اور اس کے آگے 3 سے 4 مرتبہ پانی کا ظرف رکھا جائے. جب تک وہ 3 سے 4 مرتبہ نہ پیلے پانی کو اس کے آگے سے نہ جائے. اور پھر یہ حکم بھی دیا کہ ان جانوروں کے چہروں پر پانی کو ملا جائے تاکہ جو خشک ہو رہا ہے, جو گرمی ہو رہی ہے, اس کی تبش جاری ہے. کتنا احسان ہو رہا ہے. پانی پلایا ہے, سب کو پانی پلایا ہے, بے درے پانی پلایا ہے. اور کہ لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں آنے والوں کے سب سے پیچھے رہ گیا تھا, دیر میں آیا تھا تو لہٰذا میں زیادہ پیاسا تھا, میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. امام حسین حجاز کی عربی بولتے تھے اور ہم امین کی عربی بولتے ہیں, اور ہماری اور ان کی عربی میں تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے یہاں راویہ کہا جاتا ہے اس مشکیزے کو کہ جس میں پانی بھرا جائے, اور حجاز والوں کا راویہ کہا جاتا ہے اس گھوڑے کو کہ جس کے اوپر پانی کا مشکیزہ رکھا جائے. جب میں قریب آ رہا تھا تو مجھے پانی پیش کرنے کے لیے مجھے امام حسین نے کہا ان سے راویہ اپنے گھوڑے کو بٹھاؤ. میں سمجھ نہیں پایا کہ بٹھانے کا مطلب کیا ہے, مشکیزے کو کیسے بٹھاؤں. میں پریشان تھا, پیاسا تو تھا ہی. ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد مجھے سمجھایا کہ تم اپنے جانور کو بٹھاؤ اور خود اپنے ہاتھوں سے مجھے سہرا. پانی پلانے کی بات ہو رہی, اور ایک لشکر کو اس طرح سے سہرا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ایک منزل پر استراحت کی جاتی ہے تو سفر کا آغاز صبح کے اوقات میں کیا جاتا ہے, لیکن وقت اتنا ہو چکا تھا کہ نماز ظہر کا قریب آتے آتے ہر اور اس کا لشکر بالکل سالم ہو چکے تھے اور ہر قسم کی کارروائی کے لیے آمادہ تھے. ایک مرتبہ مولا حسین نے ہر سے کہا کہ ہر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو. ہر نے کہا کہ نماز تو آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے. ایمان کہہ رہا نماز تو آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے. نماز ظہر امام حسین کے ساتھ پڑھیں, نماز عصر بھی اسی منزل پر امام حسین کے ساتھ, اور عصر کے بعد ایک
مرتبہ امام اپنے گھوڑے میں سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد چلنا کہ گھوڑے نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. کہا کہ میں تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں, تم نے مجھے بلایا تھا کوفہ کی طرف, اس لیے میں آیا ہوں کہ میرے پاس کھیلوں میں گھوڑوں پہ رکھے ہوئے خط دیکھ سکتے. تب میں نے خط نہیں لکھا, یہ میرے ساتھ 1000 افراد آنے سے پوچھ لیجیے, اب انہوں نے بھی خط نہیں لکھا. کہا ٹھیک ہے, جب ایسا ہے خط نہیں لکھا تو میں واپس مدینہ چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ مدینہ نہیں جا سکتے, آپ کوفہ نہیں جا سکتے. اب اس گفتگو میں ایک مرتبہ امام حسین نے جلال میں آ کر اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے حرکت کی اور گھوڑ سے گستاخی ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر میرا پر فرض کہا. یہ ڈالنا تھا کہ میرے مولا نے جملہ کہا کہ سمجھت کا تم تیری ماں کو ماتم نہیں. یعنی کہ جہاں ایک طرف بددعا ہے وہاں ماں کا تذکرہ آیا ہے. برے الفاظ کے ساتھ ماں کا تذکرہ آنا اب ان برا سمجھا جاتا ہے. اگر ماں کا تذکرہ آئے تو کسی کمال کے ساتھ آنا چاہیے, تب جا کر وہ عزت شمار ہوتی ہے, ورنہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ برا کہا گیا ہے. ایک مرتبہ ان کو جلال آ گیا, ذہن میں حرکت کی اور ایک مرتبہ وہ جلال تھم اور کہا امام حسین سے اگر کسی اور عرب کی دل کا مجھ سے کہا ہوتا تو مجھے پلٹ کر اسے جواب دیتا میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا. یہ ہے ایمان. ایمان کی نشانیاں وہ کی زندگی میں بتا رہا کہ سمجھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. ایک مطلب ہے کہ ٹھیک مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور مجھے اس بات کا بھی حکم ہے کہ آپ کوفہ نہ رہیں. لہٰذا ہم دونوں ایک کمپرومائز کرتے ہیں, نہ مدینہ نہ کوفہ, نہ میری منزل پر جائیے نہ آپ کی منزل پر, ایک بیچ کا راستہ لیتے ہیں وہاں پہ چلتے ہیں. اور یہ قافلہ اس معاہدے کے مطابق قادسیہ کی منزلوں سے بڑھتا ہوا کربلا کی طرف رواں ہوا اور تو محرم کربلا پہنچا. کل میں نے یہ سیدھا سامنے بیان کی کہ کس حالت میں کربلا, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, تاریخ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ حکم امام حسین علیہ السلام کو کن حالات میں لے کر آیا ہے. پانی تو کیا ہے نا امام حسین, موت کی حالت میں کیا ہے, کیا فراموش کر سکتا ہے؟ اگر انسان ہے تو فراموش نہیں ہو سکتا. دوسری جانب امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک روایت کی ہے حر کے حوالے سے کہ حر نے بتایا کہ جب میں کوفہ میں تھا اور ابن زیاد کے پاس دارالامانہ میں تھا تو اس نے مجھے حکم نامہ دیا کہ جاؤ حسین بن علی کا راستہ بناؤ. تو وہ حکم نامہ لے کر میں جا رہا تھا تو مجھے پیچھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ حر تجھے بشارت کو جنت کی. جا اس لیے رہا ہے حسین کا راستہ روکنے, آواز کیا آ رہی ہے حر تمہیں جنت مبارک ہو. حر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آواز سنی تو اپنے آپ کو کوسا, اپنے آپ کو برا کہا کہ حر تیرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تو فرزند رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہے اور تیرے کانوں میں آواز آ رہی جنت کی بشارت کی. یہ ہے ایمان. اگر غلط انسان ہو تو اس قسم کی چیزوں کو اپنی فیور میں لے کے جاتا ہے, وہ جا غلط کام کے لیے رہا ہے لیکن ایمان بہت سالم ہے, سمجھ رہا ہے کہ جو غلط کر رہا ہوں ہے غلط. اگر میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ مجھے جنت ملنے والی ہے, مجھے اس کام سے جنت ملنے والی نہیں. بولتے یہ بات کربلا میں بیان اور بہرحال کربلا آپ کی آنکھیں گیلی ہو یا مسافر. تاریخ کہتی ہے کہ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک مذاکرات, گفتگو, معاہدہ, تبلیغ سب کام ہوتا رہا اور لوگ کو اب بھی امید ہے کہ شاید یہ جنگ پھیل جائے. شریف عاشور ایک مرتبہ ایک مثال کے پاس آیا اور آنے کے بعد مثال سے پوچھا کہ جنگ نامزی ہے, مثال کا وجود نامزی ہے اور ایسی جگہوں کو سر تک کرتی نہیں. اب گھر واپس آ گئے. گھر کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کا پہلا ہے نہر فرات. خاندان اہل بیت کا خاندان ہے. 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک ہر شخص نے کانوں میں کچھ آوازیں آئی ہیں, عبادتوں کی, ریاضتوں کی, سکون اور دوسروں کی آوازیں آئی. لیکن آج
कैसी आवाज़ें हैं कि किसी जगह पर कोई तलवार को तेज कर रहा है, लोहे के रगड़ने की आवाज़ आ रही है, और किसी जगह पर इबादतों की आवाज़ आ रही है, और इसी बीच में कुछ नन्हे नन्हे बच्चों की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही है कि लगता है कि बच्चे अपनी माँओं से लिपट कर कह रहे हैं, अल-अताश भारे प्यास, अम्मा पानी मिल जाएगा। शब आशूर है, बहुत पहले पर है, नहर के किनारे है, पानी बह रहा है, अरे कूफे के खनाजीर और कल्ब इससे पानी पी रहे हैं, और महरूम है तो खानदान याद है। और कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, लगता है कि कभी पानी को देखता है, कभी वहाँ को जाने को देखता है। पूरी रात भर में अंगारों को गुजार सुल्तान कहा है। एक मरतबा उसने फैसला किया कि मैं हुसैन इब्न अली के खैर में जाता हूँ। दौड़ता हुआ जब जाने लगा तो पीछे से उसका भाई और उसका बेटा भी उससे मुखब हो गए, और उनकी कैफियत ये थी कि जब करीब पहुँचा है ना तो उसने अपनी ज़रा निकाल कर उल्टी कर दी। ये ज़रा उल्टी लगाकर जाना इस बात की अलामत है कि आने वाला पनाह मांग रहा है, आने वाला अमान का तालिब है। अब जो असहाब हुसैनी ने देखा कोई आ रहा है, सब दौड़ के आगे बढ़े कि देखे कोई आ रहा है। जब करीब आता आता नजर आया तो जब उसकी ज़रा निगाह पड़ी तो पता चला कि उसने उल्टी कर रखी है, वाजबून कर रखी है। एक मर्तबा उन्होंने कहा कि लगता है आका कोई अमान का तालिब आया है। अरे हुसैन से कौन अमान मांगेगा? अरे हालात तो ऐसे हैं कि कोई रात को हुसैन को अमान देने भी आया था। और करीब आने के बाद एक जुमला कहा उन्होंने, हल्ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए तौबा की सबील है? क्या मेरी बख्शिश भी हो सकती है? आका मैं आपका गुनाहगार हूँ, नहीं तो वो हूँ जो आपको करबला लाया। अरे नहीं तो वो हूँ जिसने आपके खैमे साहिल से हटाकर, किनारे से हटाकर दूर लगा दिए। अरे आज की प्यास का जिम्मेदार भी मैं हूँ, बच्चों की प्यास का जिम्मेदार भी मैं हूँ। क्या आका मुझे भी बख्शिश हो सकती है? और हुसैन का मेहमान खानदान बनी हाशिम में है, मेहमान का बड़ा एहतमाम। कम से कम जो काम मेहमान के साथ किया जाता है उसे पानी पेश किया जाता है। मैं कुर्बान बनाऊँ, हुसैन अपने मेहमान को पानी दे तो कैसे दे? अरे हुसैन के बच्चे प्यार से बिलख रहे हैं। अरे हुर कैसे हालात में तुम हमारे पास आए हो? अरे हमारे पास बख्शिश के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पानी नहीं पिला सकते, तुम्हारा इस्तेकबाल नहीं कर सकते। और आया माफी तलब की और एक मर्तबा आका से कहने लगा, आका मैं पहला मुजरिम हूँ, मुझे इजाजत दीजिए पहली शहादत मेरी हो। और को इजाजत मिली और पत्थर में गया और जीव से जमीन पर आया। अब जब जीव से जमीन पर आया, असहाब हुसैनी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जख्मी हालत में उनको लेकर आए। तारीफ कहती है कि हुसैन की बहुत उनका सदर था, और हुसैन का उनका एक तस्करा भी मौजूद है, कसा भी मौजूद है कि माँ का नाम दिया था। एक मतलब हुसैन ने कर्जा चुकाया और कहा, और अंता हुर्रुन कमा संपत का उनको वाकन हुर हो, दुनिया में भी हुर हो, आखिरत में भी हुर हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम क्या ही अच्छा रखा है। एक मर्तबा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और सर से खून बह रहा था। ना जाने हुसैन ने एक टुकड़ा देकर उनके सर पर बांध दिया। अरे सैयदा का रुमाल है, उनकी बख्शिश हो गई। अरे कयामत के दिन और जब बुलंद होगा, लोगों के पास इबादतें होंगी, रियाजतें होंगी, और रुमाले फातिमा लेकर आएगा। अरे मेरे साथ फातिमा का रुमाल। हमारे इस करीब से इबादत कबूल फरमा, बारगाह इनामों पर की रहमतों को नाज़िल फरमा, इन आंसुओं पर की रहमतों को नाज़िल फरमा। बारगाह के वास्ता मोहम्मद का अहले बैत का होने वाले और किए गए मज़ालिम का बदला देने के लिए अपनी इज्जत के ज़ोर में ताज़ील अता फरमा, हमें उनका आवाम में शामिल फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका समीउद दुआ।